جناب اسماعیل بچپن کے مرحلوں سے گزر کر لڑکپن کے مرحلے میں آئے. یہ وہ عمر ہے کہ جب بچے کی ادائیں باپ کے پدری جذبے میں ہلچل مچا دیتی ہیں. اب رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا میرے خلیل اسی فرزند کے گلے پر میری مرضی کے لیے میری رضا کے لیے خنجر بھی چلا کے دکھا دیجئے, چھری بھی پھیر کے دکھا دیجئے. پھر نہیں پوچھا اللہ میاں کیوں؟ کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرتا ہے کہ میں پھیروں؟ اس کا حکم ہوا, خلیل چل کے آ گئے. سیدہ ہاجرہ سے اپنے فرزند کو لے کر ویرانے میں لے گئے, منزل عشق پہ لے گئے. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب دونوں منزل عشق پہ پہنچے ہیں تو ابراہیم نے اپنے بیٹے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لختے جگر میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرے گلے پہ خنجر چلا رہا ہوں. چھری میری ہے, گلا تیرا ہے, اور حکم پروردگار عالم کا, حکم رب العالمین کا. فانظر ماذا ترى, اپنے دل کی کتاب سے میرے اس خواب کی تعبیر بتائیے. روشن ضمیر فرزند نے بلا تاخیر تعبیر عرض کر دیا ابتی افعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر, ما ترانی. عرض کیا ابا حضور کیجیے جس کا آپ کو حکم ہوا وہ کر گزریے, جس کا حکم دیے گئے ہیں آپ. یہ نہیں کہا کہ جو خواب دیکھا ہے وہ کر گزریے, بلکہ عرض کیا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کیجیے. یہ ہے وہ فراست, یہ ہے وہ روشن ضمیری جس کے متعلق اقبال کہتا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یا ابت افعل ما تؤمر, اسماعیل کے ضمیر نے انہیں بتایا کہ پیغمبر کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے. عرض کیا جو حکم دیے گئے ہیں وہ کیجیے. خلیل اللہ نے فرمایا لختے جگر میں تو تیار ہو کے آیا ہوں, دیکھتے نہیں ہو تجھے ویرانے میں لے کے آیا ہوں. اس وقت ایک میں ہوں, ایک تو ہے, اور ایک ہمارا رب ہے. یہاں اس لیے لایا ہوں کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی خوشنودی کے لیے جو مجھے حکم ملا ہے وہ کروں. لیکن تیرے لڑکپن سے ڈرتا ہوں, بچہ جو ہوا کہیں بے صبری نہ ہو جائے. میں تو پیغمبر ہوں اللہ کا, میں تو اس مقام پہ ہوں کہ کوئی اندیشہ نہیں, لیکن تو کم سن ہے نا, تیری عمر کم ہے نا, کہیں بے صبری نہ ہو جائے. اسماعیل نے جواباً عرض کیا ستجدنی انشاء اللہ, ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ اللہ کے رسول ہیں تو میری رگوں میں بھی تو آپ کا خون دوڑتا ہے. شاید اللہ کو یہ منظور ہے کہ آپ خلیل اللہ ہیں, وہ ذبیح اللہ بنانا چاہتا ہے مجھے. پھر یہ تجویز بھی اسماعیل نے دی کہ میں سربسجود ہو جاتا ہوں, میں ماتھا زمین پہ رکھ دیتا ہوں, آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے, اس لیے کہ یہ دونوں نگاہیں بڑی نازک ہیں.
باپ کا چہرہ بھی اور بیٹے کا چہرہ بھی، یہ دو نگاہوں کا ملاپ کہیں ہمیں اس امتحان میں کامیابی سے دور نہ کر دے۔ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، میں جبین کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں، میری نظر میں بھی وہ سما جائے اور تیری نظر میں بھی وہ سما جائے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں تیار ہو گئے، دونوں تیار ہو گئے۔ کس مقصد کے لیے؟ ابراہیم ذبح کرنے کے لیے اور اسماعیل ذبح ہونے کے لیے، یہ گردن جھکانے کے لیے، وہ چھری چلانے کے لیے، دونوں تیار ہو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِيمِ، مگر ہم نے یہ گلا نہیں کٹنے دیا، ہم نے اس کی جگہ دوسرا گلا پیش کر دیا، جانور پیش کر دیا، دمبا پیش کر دیا۔ چھری تو چلی، گلا تو کٹا، لیکن یہ گلا نہیں، متبادل گلا کٹ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم گرم خون آیا، دل میں خوشی ہوئے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرے بیٹے کا گلا کٹ گیا ہے، وہی خون میرے ہاتھوں پہ لگا۔ قرآن کہتا ہے نادیناہ ان یا ابراہیم، پٹی کھلنے سے پہلے ہاتھوں پہ خون آیا، اوپر سے خون آیا۔ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا۔ اب یقین ہو گیا ابراہیم کو کہ میرے بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، گلا کٹ گیا ہے اس لیے کہ ہاتھوں پہ خون لگا، اوپر سے خون آ گیا۔ پٹی کھولی تو منظر عجیب ہے، دمبا تڑپ رہا ہے اور اسماعیل سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ فہم میں تلاطم پیدا ہوا، سوچ میں مد و جزر آیا، فکر میں زیرو بم آیا کہ یہ کیا ہوا۔ رب العالمین نے فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین، یہ حیران ہونے کی بات نہیں، یہ تو صلہ وفا ہے۔ حیران ہونے کی بات نہیں، یہ تو صلہ وفا ہے۔ اسماعیل کا کام تھا گردن جھکانا، تیرا کام تھا خنجر چلانا۔ اب گلا کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں، یہ تم دونوں کے اختیار میں نہیں، میرے اختیار میں ہے کہ تم پابند ہو، میں مختار ہوں۔ تم پابند ہو، میں مختار ہوں۔ تم چاہنے والے ہو، میں کرنے والا ہوں۔ چاہنے کا حق تو تمہیں ہے، لیکن کروں گا وہ جو میری مرضی ہوگی۔ اب ذرا جلدی سے اسماعیل کو جلدی سے حاجرہ کے پاس لے جاؤ، اس کی مامتا انتظار کر رہی ہوگی نا۔ میرے عزیز دوستوں، خلیل اللہ بننے کے لیے میری گزارشات کا جو ہدف تھا وہ یہ تھا کہ خلیل اللہ بننے کے لیے، اس کا دوست بننے کے لیے ان مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنی چاہتوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس لیے حق تعالی نے کریڈٹ دیا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو کریڈٹ دیتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ بالیقین میرا ابراہیم ایک فرد ہونے کے باوجود کردار و عمل کے لحاظ سے
اس قدر مرکزیت کا حامل ہے اور اتنی جامعیت کا حامل ہے کہ پوری امت بھی اتنا قربانی نہ دے سکے گی جو تنہا ابراہیم نے دے دی. ان ابراہیم کان امتا، میرا اکیلا ابراہیم وفاؤں کے اعتبار سے پوری امت نظر آتا ہے، اور اللہ نے اپنے خلیل کی وفاؤں کو خراج تحسین پیش کیا تو سب سے پہلی بات فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میرا ابراہیم میرا خلیل شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، ہر جائی نہیں یکجائی تھا، مجاور نہیں مجاہد تھا، حلوائی نہیں شیدائی تھا، آستانہ پرست نہیں حق پرست تھا. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. شاکراً لِأَنْعُمِهِ، اور میری نعمتوں پر تکبر کرنے والا نہیں شکر کرنے والا تھا. پھر میں نے بھی اسے اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا. اجتباہ، میں نے بھی اسے اپنے پیار کے لیے چن لیا. وہداہ الی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم بھی انہیں عطا کر